بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حصہ ہفتم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میری یہ خواہش تھی کہ میں بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری اس خواہش کا پتہ چلا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے حجر یعنی خطیم میں داخل کر دیا اور فرمایا کہ یہاں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ آپ کی قوم قریش مکہ کے پاس کعبہ کی تعمیر کرتے وقت رقم کم پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے یعنی خطیم کو بیت اللہ سے الگ کر دیا۔ ابو داؤد۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر بلند ترین مقام یعنی بیت المعمور کے پاس جگہ عطا فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جس کا روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ طواف کر لیتے ہیں، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ بخاری مسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سب سے زیادہ بابرکت زمین پر اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر لیا تو اللہ تعالیٰ سے مکہ اور مکہ میں بسنے والوں کے لیے خیر و برکت، امن اور رزق کی فراوانی کے لیے دعائیں مانگی، جو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ابراہیم نے دعا مانگی، اے میرے رب، اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کو پرامن بنا دے، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 126۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے، جب ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنائیے۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے، جبکہ اس کے آس پاس سے لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے؟ ارد گرد کے قبائل ایک دوسرے پر چھاپے مارتے رہتے تھے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رہتا تھا۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 67۔ اور وہ مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت یعنی دین اسلام کی پیروی اختیار کر لیں تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا۔ کیا ان اہل مکہ کو ہم نے امن والے حرم میں رہنے کی اجازت نہیں دی ہے، جہاں ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھینچے آتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 57۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان بنائے، اسی دن سے اس شہر یعنی مکہ کو حرم یعنی عزت والا بنا دیا تھا، لہٰذا یہ شہر تا قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حرمت والا ہے۔ اس میں مجھ سے پہلے کسی کے لیے جنگ حلال نہیں ہوئی تھی اور میرے لیے بھی ایک دن ایک گھڑی کے لیے حلال ہوئی تھی۔ اب اس کی حرمت قیامت تک باقی ہے۔ نہ یہاں کا کانٹا توڑا جائے، نہ ہی یہاں جانور کو بھگایا جائے، اور نہ ہی گری پڑی چیز اٹھائی جائے۔ ہاں، اصل مالک تک پہنچانے کے لیے اٹھانے کی اجازت ہے۔ بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرتے وقت مکہ کی سرزمین کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم، تو اللہ تعالیٰ کی بہترین زمین ہے اور اللہ عز و جل کو بہت ہی پیاری ہے۔ اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ ترمذی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تو بہت ہی عمدہ شہر ہے اور مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی تیرے علاوہ کسی جگہ نہ رہتا۔ ترمذی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں آزمایا۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر آزمائش میں کامیابی سے ہمکنار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی تعریف ذکر فرمائی۔ آپ علیہ السلام پر خوب انعام و اکرام نازل فرمائے اور آپ علیہ السلام کو لوگوں کی امامت کا شرف عطا فرمایا، بلکہ آپ کی درخواست پر آپ کی اولاد میں سے نیک لوگوں کو نبوت بھی عطا فرما کر لوگوں کی امامت کا شرف بخشا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ۔ اے نبی، اس کتاب یعنی قرآن مجید میں ابراہیم کا واقعہ بیان کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے۔ سورۃ المریم آیت نمبر 41۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے کئی باتوں پہ آزمایا تو ان سب میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میری اولاد میں سے بھی امام بنا دیں۔ اللہ نے فرمایا، ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 124۔ اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو بیٹا اسحاق اور پوتا یعقوب عطا فرمائے اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں ان کا اجر عطا فرمایا اور آخرت میں بھی یقیناً وہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 27۔
اور ہم نے ان یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے۔ ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور نیک کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور نیز اسی کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی، اور یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے، اور ان کے علاوہ اسماعیل، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کو بھی سیدھا راستہ دکھایا، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ الانعام آیات نمبر 84 تا 86۔ اے لوگو، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ میدان محشر میں جمع کیے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا ویسے ہی دوبارہ بھی پیدا کریں گے۔ ہم اس کا وعدہ کر چکے ہیں جس کو ضرور پورا کریں گے۔ سورہ الانبیاء آیت نمبر 104۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ بخاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی آئے، یعنی جس نبی پر کوئی کتاب نازل ہوئی وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا آپ علیہ السلام پر بہت بڑا انعام تھا جس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے نبی مبعوث ہوئے جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے جنہیں پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا، اور انہیں وہ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کو نہیں ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ایسے مقام پر فائز ہوں گا کہ تمام لوگ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف راغب ہو رہے ہوں گے۔ مسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نہ صرف لوگوں کا امام بنایا بلکہ آپ علیہ السلام کو بنی نوع انسان کا پیشوا بنا دیا تاکہ وہ آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں اور آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار 5 ابوالعزم یعنی پختہ عزم والے پیغمبروں میں ہوتا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خاص طور پر نام لے کر ذکر فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر مذہب والے یعنی یہودی، عیسائی اور مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے پر فخر کا اظہار کیا، لیکن اللہ رب العزت نے ہر ایک کے دعوے کو رد کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ابراہیم کے قریب وہی لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ موحد مسلمان یعنی صرف اللہ کی بندگی کرنے والے تھے۔ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے نسبت رکھنے کے سب سے زیادہ حقدار وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور اب یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر ایمان لانے والے ان سے نسبت رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں، اور اللہ صرف مومنوں کا دوست ہے۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 67 تا 68۔ اے نبی، جب ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا اور بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سب سے بڑا پکا عہد لیا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 7۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کے قائم کرنے کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جس کی وصیت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو کر چکے ہیں۔ ہم نے سب کو یہ کہا تھا کہ دین کو قائم کرو اور اس میں اختلاف پیدا نہ کرو۔ سورہ عاشوراء آیت نمبر 13۔ یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب اور طریقہ کار کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کی تردید فرماتے ہوئے یہ وضاحت کر دی کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اتریں، وہ تمہارے ہم مذہب کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد اتری ہیں؟ پھر تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 65۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 175 سال کی عمر میں فوت ہوئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام کے قریب ایک غار حبرون میں دفن ہوئے۔